انہوں نے کہا ہے کہ حلیۃ الاولیاء، فضائل صحابہ، مسند احمد بن حنبل کی اور جناب احکام الشریعہ آجوری کی، اس کے اندر ہے نص امام محمد الباقر علیہ السلام، انہوں نے فرمایا نص کیا ہے کہ جو ابو بکر و عمر کے افضلیت کا منکر ہو تو وہ سنت کا جاہل ہے. اور اس سے انہوں نے پھر امت کی تکفیر کر دی، دیکھیں جی تم سب کافر ہو اور اس طرح کی، سب کافر ہو اور اس طرح کی، سب کافر ہو اور اس طرح کی، مطلب اس ایک اثر سے کہتے ہیں جی امام محمد الباقر علیہ السلام، یہ تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو مشورہ دوں گا جلالی صاحب، آپ فضلہ اور افضل، یہ عربی ایک معمولی شخص بھی اس بات کو جان سکے گا کہ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں اور مصدر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. تو آپ عربی سیکھ لیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. صرف کنڈی ہونے سے جو ہے یا کوئی کنز ہونے سے وہ امام نہیں بن جاتا. امام احمد بن حنبل نے سند سے لکھا، صفحہ نمبر 167 ہے اور اثر نمبر 108 ہے، ان ابی جعفر، کون؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر، فضلا من جاہلا، یہ زن والے، من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقط جاہلا سنہ. جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں مانتا، ہم اسے سنی نہیں مانتے. من جاہلا فضل ابی بکر و عمر، سنو اہل بیت اطہار کا فتویٰ، ہم ہیں علی والے. تو کہیں سے بھی اگر اس کے اندر حلال خون ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کذاب نہیں ہے یا جھوٹا نہیں ہے، ان کالوں کی طرح وہ جو رافضی ہیں جن کے قدم چاٹتا ہے یہ دن رات، تو یہ پیش کرے کسی بھی اعتبار سے، چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کلپ ہی لے آئے، کہیں سے بھی لے آئے کہ کنز العلماء نے یہ کہا ہو کہ افضلیت کا، کسی بھی سنی جو مستند عالم اس نے کہا ہو کہ جو افضلیت کا منکر ہے وہ آگے اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں. امام بخاری خود بھی اس فضل سے مراد افضلیت لے کے تو اس کے تحت حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بھی افضلیت کی لے کے آئے، ان فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ حد، کہ آپ کی فضیلت کی کوئی حد نہیں، اور اس سے مراد افضلیت ہے جس کو اس شعر کے اندر بھی بیان کیا گیا. یعنی عربی لٹریچر کے اندر بھی لفظ فضل افضلیت کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. دیکھو آگے جا کے فإن فضل ابی بکر کان ثابتا فی حیاتی کما دل علیہ حدیث الباب، اس حدیث کے اندر، اس باب کے تحت جو حدیث لے کے کہتے ہیں اس سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی. لفظ فضل ہے. اب اس سے آگے تذکرہ وہ لفظ افضلیت کا کر رہے ہیں. دیکھو میں تمہارے سامنے پیش بھی کر رہا ہوں. تیرے ابا جی سے انشاءاللہ میں اگلے نشست کے اندر نکال کے دکھاؤں گا. تو نے جو اعتراض کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام کیسے لیتے ہو، تم نے تو سیدہ کو خطا پر کہا ہے. تیرے ابا جی سے نکال کے دکھاؤں گا کہ تیرے ابا جی نے خود ان کو خطا پہ لکھا ہوا ہے، جن کو تو بڑا مفسر، بڑا محدث اور محدث اعظم پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. پھر تجھے میں دیکھوں گا تو کس طرح اپنے ابا جی کی تکفیر کرتا ہے. متفقین علی ان ابا بکر افضل الکل. اب ان کو بھی کہو گے معاذ اللہ یہ معاذ اللہ یہ جاہل ہے، اور انہوں نے کیا لکھ دیا ہے، فضل سے مراد تو فضل ہوتا ہے، فضلیت تو ہوتی نہیں. شیخ الامام ابو الحسن الاشری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیۃ الامہ قطعی، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ باقی امت پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ افضل ہیں. قال الذهبی وقد تواتر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافته وکرسی مملکته وبین الجم الغفیر من شیعته ان ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل الامت. ثم قال ورواه عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیف و80 نفسا وعد منهم جماعہ. کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں 80 سے زیادہ لوگوں نے یہ حضرت علی سے روایت کیا کہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، ہم کہتے تھے سرکار کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، وہ عمر اور حضرت عمر ہیں، وہ عثمان اور حضرت عثمان ہیں. ہم اس طرح ترتیب کے ساتھ نام لیتے تھے، ابو بکر، پھر عمر، پھر حضرت عثمان. وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس کو سن رہے ہوتے تھے. وَلَا يُنْكِرُ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے. فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ آپ کی فضیلت کی کوئی حد نہیں، اور اس سے مراد افضلیت ہے جس کو اس شعر کے اندر بھی بیان کیا گیا. یعنی عربی لٹریچر کے اندر بھی لفظ فضل افضلیت کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ. یہ روایت کنز العلماء نے سنی کانفرنسز کے اندر جو لاہور میں ہوئی اور جو کراچی کے اندر ہوئی یہ پیش کی، اور کہا کہ جو بندہ بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی افضلیت شیخین کا قائل نہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے. چونکہ لفظ جو فضل ہے یہ مصدر اور مصدر کے اندر عموم ہوتا ہے، تو فضل سے مراد اب فضل کلی ہے، فضل جزئی ہے، یہ فضل مطلق ہے، تو یہاں سے مراد فضل مطلق ہے. اور محدثین نے بھی لفظ فضل سے افضلیت مراد لیا ہوا ہے. لیکن ایک اور فضل ہے، فضل ہمدرد، رافضی، تقیہ باز رافضی، کہ جو جمہور اہل سنت بلکہ اجماع جو اہل سنت ہے، جو عقیدے ہیں اجماعی عقیدے، ان کے مطابق یہ بندہ رافضی ہے.
اور روافظ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ گاہے بگاہے ان کے قدم چاٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو اہل سنت کے مفتی نے ہماری تصدیق کر دی، تو یہ ہم ببانگ دہل اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اس بندے کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو رافضی ہے۔ اور اس طرح کوئی سنی نہیں ہو جاتا کہ جی میں سنی ہوں تو اس کو سنی مان لیا جائے، بلکہ ہمارے ائمہ محدثین نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں، اور وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب اس فضل ہمدرد رافضی نے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ لفظ فضل سے مراد تو فضیلت ہوتی ہے، افضلیت تو ہوتی نہیں ہے، جا کے اصول الشاشی پڑھیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اور خود بیچارہ اتنا جاہل تھا کہ بات نص کی کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو اقسام پڑھ رہا ہے وہ ظاہر کی، محکم کی، مفسر اور یہ چیزیں اس کے اوپر پیش کر رہا تھا، جو واضح طور پہ اس کا ثبوت تھا کہ اس نے نئی وہ گنتی کر کے یاد کی ہوئی ہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بات میں تو ان کی قسموں میں سے ایک قسم نص کے اعتبار سے کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میں یہ قسمیں پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال تو اس نے ایک جھوٹ باندھا اس کذاب شخص نے، اور میں بھرپور چیلنج اس کو کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے لفظ فضل افضلیت پر جہاں بولا گیا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر سے ٹائم کے اندر، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو مکمل سماعت کیجئے، اور میں یہاں پر بھرپور چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ یہ نکال کے دکھایا جو اس نے الزام لگایا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر کو انہوں نے تکفیر کی ہے، کنز العلماء نے اس کی تکفیر کی ہے، کہیں سے بھی نکال کے دکھائے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن یہ نکال کے نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے افضلیت کے عقیدے کے منکر کی تکفیر کی ہوئی ہے، چونکہ افضلیت کا عقیدہ یہ قطعی عقیدہ اور قطعیات اہل سنت میں سے ہے، یعنی اصول اہل سنت الگ ہیں، اصول دین الگ ہیں۔ اصول دین کا منکر اسلام سے خارج، اصول اہل سنت کا منکر اہل سنت سے خارج، اور اصول دین کے جو ظنیات ہوتے ہیں وہ اصول اہل سنت میں قطعیات ہوتے ہیں، اور اصول اہل سنت کے قطعیات میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ہستیاں افضل البشر بعد الانبیاء، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس پر میں مختصر دلائل بھی پیش کروں گا، کیونکہ باقی تفصیلی دلائل ہم نے وہ طاہر القادری کے ظاہر اور باطن کا جو کھیل اس نے رچایا ہوا اس میں ہم نے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیش کرنے ہیں۔ تو میں بلا تخیر بلا تمہید سب سے پہلے یہ ہمارے چیلنج کا جواب دے کہ کسی بھی موقع پر افضلیت کے منکر کی تکفیر نہیں کی گئی، اہل سنت سے ضرور اس کو خارج قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اعتبار سے میں حوالہ جات بھی پیش کروں گا، تو کہیں سے بھی اگر اس کے اندر حلال خون ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کذاب نہیں ہے یا جھوٹا نہیں ہے، ان کالوں کی طرح وہ جو رافضی ہیں جن کے قدم چاٹتا ہے یہ دن رات، تو یہ پیش کرے کسی بھی اعتبار سے، چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کلپ ہی لے آئے، کہیں سے بھی لے آئے کہ کنز العلماء نے یہ کہا ہو کہ افضلیت کا، کسی بھی سنی جو مستند عالم اس نے کہا ہو کہ جو افضلیت کا منکر ہے وہ آگے اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیے لفظ فضل سے من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر، یہ کتاب الشریعہ ہے۔ اب یہ اتنا جو ہے وہ جاہل شخص ہے کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں، جو کہ محدود ہے یہ احکام شریعت کی طرف، کہ یہ کتاب ہے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے لحاظ سے لکھی گئی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام شریعت، تو اب کہتا ہے کہ جی امام آجری کی احکام شریعت سے پیش کر رہے تھے۔ بے وقوف آدمی، احکام شریعت یہ چھوٹی سی جو ہے یہ اردو کی کتاب یہ ہے جس کو تو اتنی بڑی کتاب کے ساتھ تشبیہ دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حلیۃ الاولیاء، فضائل صحابہ مسند احمد بن حنبل کی، اور جناب احکام الشریعہ آجری کی، احکام الشریعہ آجری کی، احکام الشریعہ آجری کی۔ اب یہ ہے کتاب الشریعت امام آجری کی، کہ جس کو کہہ رہا تھا احکام الشریعت سے حوالے پیش کر رہے تھے۔ جی یہ دیکھیے یہاں پر کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری نے یہ روایت لے کے آئے ہیں باقاعدہ، امام آجری صفحہ نمبر اس کا 731 فرماتے ہیں کہ حضرت سمیت ابا جعفر یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے ہیں کہ یقول من جاہل فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل السنہ، جو جاہل ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کا، یعنی سارے صحابہ پر، اس پر میں پیش کروں گا کہ فضل سے مراد افضلیت ہے، تو فضل مطلق کا، یعنی کہ جو بندہ اس چیز کا جاہل ہے وہ سنت کا جاہل ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسری جگہ پر الفاظ موجود ہیں یہ الصواعق المحرقہ کے اندر، فضائل الصحابہ کے اندر بھی موجود، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود، تو یہاں پر بھی واضح طور پہ صفحہ نمبر 78 پر لکھا، کہتے ہیں نبی جعفر الباقر، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل السنہ، یہاں پر بھی وہی الفاظ موجود ہیں، یہ الصواعق المحرقہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب میں بھی ترتیب مختصر سے وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ الکوثر الجاری ہے، اس کے اندر دیکھو کہ اب
تمہارے منہ پر یہ تماچا ہے دلیل کا۔ یہ ہے صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور باب کا نام کیا ہے؟ باب کا نام ہے باب فضل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے تحت حدیث لے کے آئے افضلیت کی کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں لفظ فضل ذکر کر رہا ہوں اور اس کے تحت میں افضلیت کی حدیث ذکر کر رہا ہوں؟ اب یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف ہے۔ اب جو ہے یہ غیرت سے خالی شخص پھر اٹھ کے کوئی جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرے اور چیخیں مارنا شروع کر دے۔ میں یہ بخاری کی شروعات پیش کر رہا ہوں، یہ الکوثر الجاری ہے، اس میں جلد نمبر 6 کے اندر اسی کو ذکر کیا، باب فضل ابی بکر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یعنی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ان یقولون فلان خیر من فلان وکانوا متفقین علی ان ابا بکر افضل الکل۔ اب ان کو بھی کہو گے معاذ اللہ یہ معاذ اللہ یہ جاہل ہے، اور انہوں نے کیا لکھ دیا ہے، فضل سے مراد تو فضل ہوتا ہے، فضلیت تو ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ ہے ارشاد الساری امام قسطلانی کی۔ امام قسطلانی نے اس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اور آپ نے بھی لکھا فیقال فیہا الافضل بعد الانبیاء ابو بکر۔ کیا امام قسطلانی کے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں عربی کے اندر لکھ دی، اب یہ جلد نمبر اس کی 8 ہے، اور اوپر جو باب ہے وہی امام بخاری کا باندھا ہوا باب فضل ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری خود بھی اس فضل سے مراد افضلیت لے کے تو اس کے تحت حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بھی افضلیت کی لے کے آئے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر لکھا، پھر لکھا وقد اطبق السلف علی انہ افضل الامہ، کہ جو ہیں وہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور امام شافعی اور ان کے علاوہ جو ہیں ان کا ذکر کیا، کہا اجماع صحابہ و تابعین علی ذالک، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ یہ الکوکب الداری ہے، شرح کرمانی بخاری شریف کی، اس کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 15 ہے، صفحہ نمبر اس کا 13 ہے۔ اب یہ ہے فتح الباری۔ فتح الباری کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مختصر سے ٹائم میں جلدی میں حوالے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیے، اس کی جلد نمبر 11 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3655، اور اس کے تحت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں باب فضل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کا آگے دیکھو آگے جا کے فَإِنَّ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ ثَابِتًا فِي حَيَاتِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَاب۔ اس حدیث کے اندر، اس باب کے تحت جو حدیث لے کے ہیں، کہتے ہیں اس سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی، لفظ فضل ہے۔ اب اس سے آگے تذکرہ وہ لفظ افضلیت کا کر رہے ہیں، دیکھو میں تمہارے سامنے پیش بھی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ زادت طبرانی، کہ امام طبرانی نے یہ جو حدیث ہے کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں امام طبرانی نے اس کو اپنی سند سے روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں۔ پھر کہتے ہیں وفی روایت فیسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فلا ینکر، سرکار نے سنا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ اور دوسری جگہ بھی کہتے ہیں فضائل الصحابہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے سہیل بن ابی صالح کے ترک سے، کہ انہوں نے طریق سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ لائے، کہتے ہیں کننا نقول اذا ذهب ابو بکر و عمر و عثمان استوى الناس فاسمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فلا ينکروا، کہ سرکار تشریف فرما ہوتے تھے ابو بکر و عمر کے بارے میں ہم کہتے تھے ابو بکر افضل، حضرت عمر افضل، لیکن اس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے ابن عمر کیا کہہ رہے ہو، افضل یہ نہیں، افضل تو کوئی اور ہے، کہتے سرکار سن رہے ہوتے تھے فلا ینکروا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ہے فتح الباری، اور اس کے اندر واضح طور پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے المعجم الکبیر، اسی حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں، المعجم الکبیر کے اندر جلد نمبر اس کی 6 ہے، اور صفحہ نمبر 171 ہے، اور دار الکتب علمیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر حدیث نمبر ہے 12953 نمبر حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، سرکار اس وقت زندہ موجود ہوتے تھے ہمارے درمیان،
افضل هذه الامہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم کہتے تھے کہ اس امت میں افضل بعد نبیہا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، ہم کہتے تھے سرکار کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، و عمر اور حضرت عمر ہیں، و عثمان اور حضرت عثمان ہیں۔ ہم اس طرح ترتیب کے ساتھ نام لیتے تھے، ابو بکر، پھر عمر، پھر حضرت عثمان۔ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس کو سن رہے ہوتے تھے، وَلَا يُنْكِرُ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔ اب کیا یہ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی پہ بھی کوئی غیر سے خالی شخص کو الزام لگاؤ گے؟ اب یہ دیکھیے یہ المعجم الکبیر جو یہ حدیث کی کتاب تھی، اس کے اندر بھی واضح طور پہ موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عربی ادب کے لحاظ سے شروحات سے تو میں نے پیش کیا، یہ ہے قصیدۃ البردہ، اس کے اندر شعر موجود ہے۔ کیا اس شعر کے لحاظ سے بھی اعتراض کرو گے؟ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ، اور اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس فضل سے مراد زیادتی ہے، افضلیت مراد ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ، اس کے اندر یہ شرح ہے اور یہ مکتبات المدینہ سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جو صفحہ نمبر ہے وہ 140 اور 141 ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تمام سے، آپ کی فضیلت کی کوئی حد نہیں۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ آپ کی فضیلت کی کوئی حد نہیں، اور اس سے مراد افضلیت ہے جس کو اس شعر کے اندر بھی بیان کیا گیا، یعنی عربی لٹریچر کے اندر بھی لفظ فضل افضلیت کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں افضلیت کے اعتبار سے، تو یہ 3 کتابیں ہیں، اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کا جو عقیدہ ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ امام طحاوی کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، تمام امت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولیت ہے اور آپ ان کے اوپر مقدم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی نے اس چیز کو بیان کیا، اور نیچے اس کی شرح کرتے ہوئے المنح الالہیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر کہتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 100 جو ہے وہ 14 ہے، کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے بھی اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع کے لحاظ سے جو ہے وہ روایت کیا ہے، امام حاکم نے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ وقال الامام الاعظم، تو نے یہ کہا کہ میں حنفی بھی ہوں اور میں قادری بھی ہوں، میں بریلوی مسئلہ جو ہے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے معاذ اللہ، تو وہ سب کہتے ہیں کہ تو رافضی ہے، تو سنی نہیں ہے۔ یہ دیکھ، یہ امام طحاوی کا پیش کر رہا ہوں۔ امام اعظم کے بارے میں کہتے ہیں وقال الامام الاعظم نقر بان افضل هذه الامه بعد نبینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ سب سے افضل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم کا یہاں پر قول ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ قول کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں وصیہ کے اندر، وصیہ بھی پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں وقال ایضا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر، فقہ اکبر کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں وقد اجمع الصحابہ واہل السنہ علی ذلک، اہل سنت کا اور صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، مفسرین کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہیں۔ اب یہ ہے وصیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت، صفحہ نمبر یہ جو ہے یہ شرح ہے، اور اس کا یہ متن ہے۔ متن کے اندر فرماتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل السنہ والجماعۃ علی 12 خصلہ، کہ 12 نشانیاں ہیں سنی ہونے کی، ان میں سے 5ویں نشانی یہ ہے نقر بان افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ کتاب امام غزالی کی، امام غزالی نے اس میں صفحہ نمبر 147 پر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ 146 پر لکھتے ہیں عقیدۃ اہل سنت فی الخلفاء، کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَقْدِيمِ ابی بکر، اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ ثم نص ابو بکر علی عمر ثم اجمعوا
اور پھر اس کے بعد اجماع کیا اہل سنت و جماعت نے کہ بعد علی عثمان کے ان کے بعد جو ہیں وہ حضرت عثمان ہے ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے وہی ذکر کیا کہ جو اس کے اندر فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا واضح طور پہ فتح الباری کے اندر تذکرہ کیا ہوا ہے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَىٰ تَقْدِيمِ عَلِيٍّ عَلَىٰ عثمان، بعض سلف جو ہیں وہ حضرت علی کی تقدیم پر بھی گئے ہیں، لیکن اکثر کا کہتے ہیں کہ هو المشہور عند جمہور اہل سنہ تقدیم عثمان بعد ابی بکر و عمر، کہ جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، لیکن بعض کا یہ بھی مذہب ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، اور کہتے ہیں بعض کا یہ بھی مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، کہتے ہیں ان میں سے کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری ہیں، لیکن وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ، کہ یہ بھی جو ہے وہ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں لا يُفَضَّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، ایک دوسرے پر کوئی کسی کو فضیلت نہیں دیتا، یعنی کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے لحاظ سے دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، فضیلت نہیں دیتے، کوئی نہیں یہ کہتا کہ فلاں افضل فلاں جو ہے وہ افضل۔ اس اعتبار سے جو عقیدہ ہے کہتے ہیں قالہ مالک فی المدونہ، امام مالک کا مدونہ کے اندر یہ عقیدہ، وتابعہ جماعت منہ یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان کا متقدمین میں سے عقیدہ ہے اور متاخرین میں سے ابن حزم کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی چیز کا اس کے اندر بھی الاقتصاد کے اندر بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر آگے جا کے لکھتے ہیں وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ، کہتے ہیں کہ مفسرین کا بھی اس پہ اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اس پہ اجماع ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد، محدثین کا بھی اور مفسرین کا بھی اور پوری اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل شخصیت ہیں۔ اب یہ ہے اصول الدین امام غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصر سا یہ المکتوبات شریف سے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکتوبات جلد نمبر 2 ہے اور مکتوب نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے۔ کہتے ہیں قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامہ قطعی، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ باقی امت پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ افضل ہیں۔ قال الذہبی وقد تواتر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ وکرسی مملکاتہ وبین الجم الغفیر من شیعتی ان ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل الامت ثم قال ورواہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیف وثمانون نفسا وعد منہم جماعہ۔ کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں 80 سے زیادہ لوگوں نے یہ حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں، اور اس امت میں اکمال النعمہ فی تصحیح خیر الامہ، اس پر جو ہے وہ پوری کتاب لکھی گئی اکمال النعمہ کہ خیر حاضر الامہ، کہ یہ جو ہے یہ قول ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس پر جو ہے وہ دوسرے حوالہ جات بھی موجود ہیں، دوسری شروحات کے اندر بھی امت نے بہت جگہ پر، اور میرے پاس درجنوں حوالے اس کے موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سب سے افضل شخصیت ہے۔ اب یہ ہے اصول الدین جو ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام اعظم نے بھی تجھے اہل سنت سے خارج قرار دیا، امام جعفر صادق نے بھی قرار دیا، مولا علی نے بھی قرار دیا، امام باقر نے بھی قرار دیا، اور ادھر مکتوبات میں امام ربانی نے قرار دیا، امام ذہبی نے قرار دیا، امام ابو الحسن الاشری نے تجھے اہل سنت سے باہر قرار دیا۔ اور اگر تو الفقہ الاکبر شرح پڑھے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی میں پیش کروں گا طاہر القادری کا رد کرتے ہوئے، انہوں نے بھی اہل سنت کے نشانی لکھا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل سنت کی نشانی ہے، وہ بھی تجھے اہل سنت سے خارج مانتے ہیں۔ اب یہ غوث اعظم جو تو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے سنی نہیں مانتے۔ اب دیکھ کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصناف الرافضہ، روافظ کی اقسام، کہتے ہیں روافظ کی اقسام ہے والذی اتفقت علیہ طوائف الرافضہ، سارے جو رافضی ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، جتنے ان کے فرقے ہیں وہ 30 32 33 جتنے فرقے ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ذالک تفضیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جمیع صحابہ، کہتے ہیں یہ رافضیوں کی نشانی ہے، سنی ہونے کی نشانی نہیں ہے، جو سنی ہوگا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانے گا۔ آخری میں یہ پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مناظرہ موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، کہ تیرے جیسا رافضی آ گیا تھا اور آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ روایت پڑھ رہا تھا، آیات پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آیت ہے یہ آیت ہے، آپ نے فرمایا جو بھی پیش کر، افضل ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور یہ پورا جو ہے وہ موجود ہے
مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی شان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، جس طرح مولا علی کے پاس المنن الکبریٰ کے اندر وہ موجود ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس تیرے جیسا رافضی آ گیا، آگے کہنے لگا لما قدموا، کیوں مقدم کرتے ہیں آپ پر جو ہیں وہ انصار اور مہاجرین، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدم کیا، اس طرح مہاجرین اور انصار نے کیوں مقدم کیا؟ لما قدموا علیک ابا بکر، کہ آپ پر ابو بکر عمر کو کیوں مقدم کیا؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم نے فرمایا انہوں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا تو پھر انہوں نے بھی مجھے مقدم کیا۔ تیرا عقیدہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ تیرا عقیدہ ملتا ہے شہنشاہ نقوی کے ساتھ، تیرا عقیدہ ملتا ہے خمینی کے ساتھ، کلینی کے ساتھ۔ تو اتنا بدبخت ہے، تو کہتا ہے غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی نہیں تھے۔ کسی ایک امام کا قول نکال کے دکھا دے، کسی نے قول کیا اپنی طرف سے غلط تشریحات پیش کر کے، اور تو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ چیلنج ہے تجھے کہ ایک تو نے یہ جھوٹ بولا کہ ہم نے تکفیر کیا، کہاں نکال کے دکھا کہاں تکفیر کی ہوئی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے قطعیات اہل سنت میں سے ہے، قطعیات اصول دین میں سے نہیں ہے۔ اب تجھے کیا پتا ہو، تو بیچارہ تیرے ابا جی سے انشاءاللہ میں اگلے نشست کے اندر نکال کے دکھاؤں گا۔ تو نے جو اعتراض کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام کیسے لیتے ہو، تم نے تو سیدہ کو خطا پر کہا ہے، تیرے ابا جی سے نکال کے دکھاؤں گا کہ تیرے ابا جی نے خود ان کو خطا پہ لکھا ہوا ہے، جن کو تو بڑا مفسر، بڑا محدث اور محدث اعظم پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے۔ پھر تجھے میں دیکھوں گا تو کس طرح اپنے ابا جی کی تکفیر کرتا ہے، ان کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ اس وقت پھر میں دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔